اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد وقال تعالی فی قرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل من علیہا فان۔ محترم سامعین، دنیا میں صرف موت ہی ایک حقیقت ہے جس میں ہر انسان اس کو تسلیم کرتا ہے، جس میں اختلاف کی کوئی گنجائش ہی نہیں۔ کافر اپنی زندگی کو موت تک سمجھتا ہے اور ایک مسلمان بارگاہ رب کے پاس حاضری اور اپنے اعمال کی سزا و جزا کو اس کا ذریعہ سمجھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور۔ موت ایک اٹل حقیقت ہے، اس میں انسان کو مرنا ہے، چاہے انسان ہو، چرند ہو، پرند ہو، مرد ہو، عورت ہو، طاقتور ہو، ضعیف ہو۔ موت یہ نہیں دیکھتی کہ کون ہے، بس جب وقت موعود آتا ہے تو انسان نہ عمر دیکھتا ہے، نہ موت عمر دیکھتی ہے، نہ کچھ دیکھتی ہے، بلکہ اس کا موعود اس کو لے کر سفر آخرت کی طرف لے چلتا ہے۔ حضرات، لیکن بعض بندے ایسے رہتے ہیں جن کا انتقال ہونے پر بھی آسمان و زمین جس کے علم کی روشنی سے اس کو یاد کرتی ہے، اس دار فانی کو کوچ کرنے کے بعد بھی ان کی علم و عمل اور ان کی تعلیم و تدریس اور ان کی دینی خدمات اور ان کے اخلاق و سوانح دنیا یاد کرتی ہے اور صدیوں در صدیوں یاد کیا جاتا ہے۔ انہی میں سے ایک حضرت مولانا ملا اقبال صاحب ندوی ہیں، جن کا چند دن پہلے انتقال ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ ان کی بھرپور مغفرت فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے اور اعلیٰ سے اعلیٰ مقام ان کو نصیب فرمائے۔ جیسے ہی یہ دل دہلانے والی خبر کانوں میں پہنچی تو دل یقین نہیں کر رہا تھا کہ حضرت مولانا ہم سے رخصت ہو گئے، لیکن اللہ کی مرضی کے آگے ہم کیا ہیں؟ جب وقت مقررہ آ جاتا ہے تو ذرا برابر بھی تاخیر نہیں ہوتی۔ حضرت مولانا تدبر و تفقہ فی الفقہ الشافعی میں اور زہد و تقوی میں مہارت حاصل رکھتے تھے، اور اس کے علاوہ بھی علوم دینیہ کے علاوہ بھی مولانا فلکیات، علم فلکیات اور دوسری چیزوں میں بھی آپ مہارت رکھتے تھے، اور اللہ کا شکر و احسان ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان سے مستفید ہونے کا موقع بھی دیا۔ مولانا کا تعلق حضرت تقریباً آج سے 13 سال، یعنی 13 سال سے مولانا کا تعلق ہمارا رہا ہے۔ جب میرا داخلہ جامعہ اسلامیہ بھٹکل میں ہوا تو اس کے دوسرے سال، یعنی کہ پہلے سال مولانا سے ملاقات ہوئی اور دوسرے سال مولانا سے تقرب یعنی قریب ہونے کا موقع ملا۔ یہ اللہ کا احسان و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ ناچیز کو اس کا موقع ملا، اور میں اس کے ساتھ ساتھ مولانا جامعہ اسلامیہ کے محتمی مولانا مقبول احمد کوٹے صاحب کا بھی مشکور و ممنون ہوں کہ انہوں نے مجھے اس لائق سمجھا کہ مجھے دینی خدمات کرنے کا اور علماء کے ساتھ رہنے کا موقع دیا۔ یہ جو میں اپنے آپ کو فخر محسوس کرتا ہوں۔ جو سال بڑھتے گئے اور مولانا سے آنا جانا لے جانا ہوتا رہا اور مولانا سے تقرب ہوتا رہا، مولانا سے جانے آنے میں کچھ باتیں ہوتی رہتی ہیں، علمی دینی باتیں ہوتی رہتی تھیں، جس کی نظر سے مولانا کبھی کبھار اکثر تذکرہ کرتے تھے، منکی کا تذکرہ کرتے تھے، منکی کے واقعات ذکر کرتے تھے، منکی کے جو بیتے ہوئے ذکر یعنی جو ماضی کے حالات تھے اس پر مولانا بسا اوقات باتیں کرتے تھے، اور مولانا وغیرہ کا تذکرہ کرتے تھے، مولانا قاضی صاحب کا بھی تذکرہ کرتے رہتے تھے اور خیریت ان سے پوچھا کرتے تھے۔ ایک سال جو سال گزر گئے، پھر علیہ ربیہ میں مولانا کا
ایک خاص پیریڈ تھا ہم کو کہ تجہیز و تکفین، یعنی میت کو جنازے یعنی میت کو کیسے کفن دیا جائے، میت کو کیسے دفن کیا جائے، اس سلسلے میں مولانا باقاعدہ اپنا وقت دیتے تھے اور آ کر بتاتے تھے. اور اس کے ساتھ ساتھ مولانا ہنسانا جلانا چٹکلے وغیرہ سنانا، یہ سب چیزیں مولانا کی خاص خصوصیات میں سے ہے جو ہمیں نصیب ہو گئیں. اس کے ساتھ ساتھ مولانا کا پھر جب ہم ندوے گئے، ندوے سے فارغ ہو کر اللہ کے فضل سے ہمیں پھر موقع ملا کہ ہم جامعہ میں کچھ حاصل کریں، تو میں نے تخصص فی الفقہ شافعی میں حصہ لیا. اور وہاں سے پھر مولانا کا، اس سے پہلے تو مولانا سے ایسا تھا، لیکن جب میں تخصص فی الفقہ شافعی میں حصہ لیا تو مولانا سے اور زیادہ قریب ہو گیا اور مستفید ہونے کا موقع ملا. تو مولانا وہاں پہ ہمیں اکثر وہاں پہ قبلے کی تعین کیسی کی جائے اور اوقات الصلاح کی ترتیب کیسے کی جائے، اس طور پر ہمیں آ کر ہمیں سکھاتے تھے. اور صرف سکھانا ہی نہیں بلکہ پریکٹیکل ہمیں چیزیں بھی بتاتے تھے کس طرح کیا جائے. ایک تو اپنا وقت آ کر دیتے، پھر اوپر سے اب فارغ وقت میں بھی ہمیں دوسری جگہ لے جاتے. تو کبھی کبھار ایسا ہوتا کہ کہیں جانا ہوتا یا مسجد کی قبلے کی تعین کرنی ہوتی، تو ایک دن پہلے مولانا ہمیں بتا دیتے کہ آپ فلاں کل تیار رہنا ہے، آپ آ کر حاضر ہو جاؤ اس جہاں پہ. تو مولانا اسی وقت کے مطابق اپنے پیریڈ کے مطابق ان کو بھی حاضر کرتے اور باقاعدہ طور پر ہمیں وہاں پر اس جگہ پہ لے جاتے جہاں پہ قبلہ وغیرہ ہے. یعنی کیونکہ مسجد بنانے کے لیے سب سے پہلے قبلے کی تعین ضروری ہے، اس کے بعد اس کی سنگ بنیاد ڈالی جاتی ہے. اگر اس کی قبلے کی تعین نہ ہو تو پھر سنگ بنیاد ڈالی نہیں جاتی ہے. تو مولانا ہمیں خود اپنے طور پر، آپ باقاعدہ طور پر ہمیں وہیں کھڑے رہتے لیکن قبلے کی تعین ہم سے کراتے، گویا کہ وہاں پہ بھی عام لوگوں کے سامنے بھی پریکٹیکل طور پر ہمیں ہی کرا دیتے، آپ خود سے نہیں کرتے. اگر کوئی غلطی ہو تو فوراً بتا دیتے کہ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ مولانا ہمیں بعض دفعہ ایسے بھی ہوتا کہ مولانا کہیں پہ انتقال ہوتا تو مولانا ہمیں اپنے ساتھ وہاں پہ بلا لیتے اور باقاعدہ طور پر ہمیں دکھا دیتے کہ کس طرح میت کو غسل دینا ہے، میت کو کفن کس طرح پہنانا ہے. یہ سب چیزیں مولانا ہمیں بار بار سکھاتے تھے. صرف تعلیمی حد تک ہمیں نہیں بلکہ پریکٹیکل طور پر بھی ہمیں مولانا نے بتایا کہ کیا چیزیں کس طرح کی جائے. یہ تھا مولانا کی خصوصیت. اور بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا کہ مولانا حاضر نہیں ہوتے یا کچھ مشغولیات کی وجہ سے مولانا آ نہیں سکتے تھے، لیکن مولانا باقاعدہ طور پر فون پر بھی بتاتے تھے کہ آج میں نہیں آ سکتا ہوں، آپ اپنا پروجیکٹ جو میں نے بتایا ہے اس کو فوری طور پر عمل کی ضرورت تاکہ آپ کا وقت ضائع نہ ہو جائے. اور دوسری بات ہے مولانا کیا عام طور پر کرتے تھے کہ یہ تو ہوا لیکن آپ مشغولیت کے طور پر کبھی مغرب کے اوقات میں بھی مولانا مشغولیت کے باوجود ہمیں اپنے گھر پہ بلاتے اور باقاعدہ بہت سی تصنیفات بھی دکھاتے اور اپنا جو یہ تھا اوقات الصلاح کا جو مولانا کرتے تھے اس چیز کے بارے میں بتاتے. مولانا ہمیں بیٹھے بیٹھے ساری دنیا کی سیر کرا دیتے ہیں. یہ مولانا کی خصوصیت تھی. مولانا بیٹھے بیٹھے ہمیں بہت سی چیزیں بتاتے تھے. وہ ہے کہ ان کو شوق تھا دکھانے کا بہت سی چیزیں. اپنے پاس جو ہے کتابیں، تصنیفات ہیں، مجلات ہیں وغیرہ ہیں، وہ سب چیزیں مولانا ہمیں اپنے گھر میں بلا کر باقاعدہ بٹھا کر، مولانا یہ نہیں دیکھتے کہ اتنا وقت ہو گیا لیکن الحمدللہ نماز ہونے کا فوراً چلے گئے، پھر واپس آ کر پھر بیٹھ گئے مولانا کے ساتھ. تو تصنیفات وغیرہ یہ چیزیں وغیرہ مولانا ہمیں باقاعدہ دکھاتے تھے اور نئی تصنیفات آنے کے وہ بولتے تھے آج نئی تصنیفات ہوئی وغیرہ ہمیں لا کر باقاعدہ بتاتے تھے. اور دوسری چیز مولانا کبھی کبھار ہمیں دنیا کی سیر کراتے. یعنی ہم اب کسی کونے میں بھی ہوں، چاہے ہم باہر کے کنٹری میں ہو یا دبئی وغیرہ یا کہیں یا انڈیا میں کہیں پہ بھی ہوں، آپ مثال ہمیں اس جگہ پہ ہمارا ذہن وہاں پہ لے جاتے اور کمپیوٹر سیٹ پہ لے جاتے اور کہا ہم ابھی دلی میں ہیں، ابھی دلی میں دلی سے ہم کو بیت اللہ شریف یعنی کعبۃ اللہ کی طرف ہم کو کیا کرنا ہے، رخ کر کے نماز پڑھنا ہے. تو ہم کس طرح کریں؟ ہم دبئی میں ہیں تو دبئی میں بیٹھ کر ہم کس طرح رخ کریں؟ تو وہ چیزیں گئے کہ منتقل طور پر بھی بتا دیتے ہم کو. اور دوسری چیز کیا ہے، اگر ہم کو معلوم نہ ہو تو جس طرح ایک میکس ٹیچر ہوتا ہے کہ اپنے بچوں کو کس طرح سکھاتا ہے، پہلے بورڈ پر سکھاتا ہے، اس کے بعد پریکٹیکل طور پر اس کو کاپی میں لکھ کے دیتا ہے. تو مولانا پہلے ہمیں لیپ ٹاپ پہ بتاتے تھے ایسا چیزیں ایسے کرنا ہے، اور اس کے بعد مولانا باقاعدہ طور پر ہمیں ہاتھ پکڑ کر موس میں ہاتھ لگا کر باقاعدہ یہ سکھاتے کہ اس طرح کھینچا جاتا ہے اس کو اور اس کو اس طرح لے جایا جاتا ہے. یہ مولانا کی خاصیت تھی. مولانا بچوں سے محبت بھی کرتے تھے، مولانا سے الفت اور تعلقات بھی ویسے ہی تھے مولانا سے. اور اس کے بعد جوں سال گزرتے گئے مولانا سے تعلقات بڑھتے ہی گئے. اس کے بعد پھر جب مولانا یہاں پہ بھی منکی میں ان کا آخری جہاں سفر تھا، جہاں پہ ہمارا منکی میں ان کا حضرت مولانا بلال صاحب کے ساتھ آپ آئے تھے، اس وقت بھی حضرت مولانا کی دعا پر ہی جلسے کا اختتام ہوا تھا.
مولانا ہمارا ہاتھ پکڑ کر نیچے ہی چلتے آ رہے تھے، تو باقاعدہ ہاتھ پکڑ کے مولانا گفتگو کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ آپ کا کون سا گھنٹہ لگا ہے۔ اس سے قبل بھی جب مدرسہ رحمانیہ میں پڑھا رہا تھا تب بھی مولانا کا یہی تھا کہ مولانا کا سوچ یہی تھے کہ آپ نوجوانوں کے ساتھ مل جاؤ، نوجوانوں کے ساتھ آپ کام کرو۔ اور مولانا پوچھا کرتے تھے آپ کا گھنٹہ کون سا ہے، آپ کون سا گھنٹہ پڑھا رہے ہیں؟ تو میں کہتا تھا فلاں گھنٹہ ہے۔ تو پھر آپ کا فقہ شافعی کا کوئی فقہ کا کوئی گھنٹہ نہیں ہے؟ تو میں کہتا تھا فی الوقت نہیں ہے۔ تو آپ اپنے محتمین سے بول کر اس کا گھنٹہ لگائیے، اس سے بول کر اپنا گھنٹہ لگائیے اور لگائیے، تاکہ جو ہے نا آپ کا نوجوانوں کے ساتھ ربط بڑھ جائے۔ کیونکہ نوجوان ایسی یہ ہے کہ نوجوان، اگر آپ کو نوجوانوں سے تقرب چاہیے، نوجوانوں سے آپ قریب ہونا چاہتے ہیں، تو آپ کیا کریں، فقہ میں ان کو فقہ کی تعلیم دیجیے۔ کیونکہ نوجوان ایسا ہے کہ نہ ہوں، اور آپ ان کے سامنے کوئی دوسری چیز بولیں گے تو قبول نہیں کرے گا، لیکن آپ ان کو فقہ کے بارے میں بولیں گے، فقہ کے متعلق بولیں گے تو آپ کے قریب ہو جائے گا اور آپ کام کو آسان کرنا ہوگا۔ یہ تو دینی درسگاہ ہو۔ پھر اب آخری وقت میں مولانا میں عصری درسگاہ میں پڑھا رہا ہوں، کہا تو مولانا نے اب تو آپ کے لیے موقع ہے، آپ کے لیے موقع ہے، آپ کے پاس نوجوان قریب ہیں اور آپ عصری تعلیم میں پڑھا رہے ہیں، تو آپ کے لیے بظاہر زیادہ آسان ہے اس کے مقابلے میں، تو آپ لوگوں کو فقہ کی تعلیم دیجیے۔ یہ تھا مولانا کا، یعنی فقہ سے اتنی محبت تھی کہ مولانا بار بار فقہ پڑھانے کے لیے کہہ رہے تھے، مولانا بار فقہ پڑھانے کے لیے۔ حال ہی میں جب مولانا منکی میں آنا ہوا تھا مولانا کا، تو اس وقت مولانا نے ہم سے باقاعدہ ہاتھ پکڑ کے رہی، مولانا باتیں ہوئی تھیں، تو اس مولانا نے یاد دہانی طور پر ہمیں ایک بات کہی تھی، جو کہ اسے تقریباً 4 سال پہلے مولانا نے ایک ہمیں امانت کے طور پر یا ہمیں اپنے طور پر ایک چیز دی تھی۔ ایسا ہوا کہ ہمارا اچانک جانا ہوا تو ہم اس کو، ہمارے امانت اپنے پاس ہی رہ گئی۔ مولانا نے یاد دہانی طور پر ہمیں بھی اس کو یاد دلایا کہ ایک نقشے کے طور پر ہمیں ایک چیز دی تھی مولانا نے، کہ نشانی کے طور پر، یعنی لکیر کھینچ کر، یعنی آپ منکی میں یا اطراف وغیرہ میں اگر کہیں مسجد کی تعین یا قبلے کی تعین کرنی ہو تو اس کو بآسانی کیا جا سکتا ہے۔ تو مولانا نے بطور ایک چیز ہمیں دی تھی، کہا کہ مولانا آپ کے پاس ایک کاپی رکھے، اور چیف قاضی مولانا شکیل صاحب کے پاس بھی اس کو بطور دے دینا، تاکہ ان کے پاس بھی ایک رہے یہ چیز۔ اس کے ساتھ ساتھ مولانا کا مجھے یاد ہے کہ جب مجھے معاش کے لیے سعودی عربیہ جانا ہوا، تو اس وقت کیونکہ ہو سکتا ہے کہ کب آئے نہ آئے، ہو سکتا ہے 3 سال ہو، 4 سال ہو یا 2 سال ہو، تو سوچا کہ مولانا سے بھی ملاقات کر لیں۔ تو بہت سے تقریباً مولانا عبدالباری مولانا سے بھی میں نے ملاقات کی، مولانا مقبول صاحب سے بھی، اور ان سے بھی میں نے ملاقات کی۔ تو تقریباً عصر کے وقت مولانا سے ملاقات ہوئی، تو مولانا عصر کی نماز کے بعد مولانا اپنے گھر لے گئے، اور چائے کے ساتھ چائے بھی ہوتی رہی، اور مولانا اپنی تصانیف کا ذکر کرتے رہے، بعض جو تصانیف نئی آئی ہوئی ہیں مولانا اس کا ذکر کرتے رہے، اور ایسے ہی اذان ہو گئی۔ تو مولانا نے کہا کہ آپ ابھی سعودی عربیہ جا رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ آپ تجارت میں مشغول ہو جائیں، اور باقی اوقات میں آپ کا مشغول وقت رہے گا، فارغ وقت رہے گا، آپ اس کے اندر کچھ مستفید ہو سکتے ہیں۔ تو آپ کیا کریں، آپ مغرب کے نماز میں آ جائیں، مغرب کی نماز کے بعد آپ اس سے ملیے، میں آپ کو چن کر کچھ ایسی کتابیں دے دوں گا جس سے آپ کیا ہو جائیں گے، مستفید ہو جائیں گے۔ تو میں مولانا سے معذرت کی کہ میں ابھی، کیونکہ میرا مولانا سے ملاقات تھی، مولانا عبدالباری مولانا سے ملاقات تھی، تو میں ان سے ملاقات کے لیے چلا گیا، میں آپ سے انشاءاللہ عشاء کی نماز کے فوراً بعد ملاقات کر لوں گا۔ تو مولانا نے کہا ٹھیک ہے، اس وقت میں اور بھی کتابیں آپ کے لیے کیا کروں گا، چن کر رکھ دوں گا۔ تو عشاء کی نماز کے بعد مولانا سے آ کر ملاقات ہوئی، تو مولانا باقاعدہ ہم کے بٹھا کر باقاعدہ کتابوں کے بعد نام کے ساتھ اس کی تصانیف، یعنی مصنف کا نام لے کر، ہاں آپ کے پاس فلاں ہے، آپ کے پاس فلاں ہے، ذکر کرنے لگے، آپ کو چاہیے، اس کی چاہیے، آپ کو فائدہ ہو جائے گا۔ مولانا نے ایسے ہی چن کر مجھے تقریباً 1000 کے اندر تقریباً انہوں نے مجھے کتابیں دے دی، جس میں یو ایس بی میں ڈال کر مجھے دے دیا، اور کہا کہ آپ اس سے مستفید ہو جائیے اور اپنے وقت کو ضائع مت کیجیے، اور اپنے فارغ وقت میں اس کو کیا کیجیے، آپ مطالعہ کیا کیجیے، یا آپ کو بہت فائدہ دے گا۔ جب ایسے ہی ہوا، اور لیکن مولانا کا ایسا تھا کہ مولانا وقت ہو رہا ہے لیکن پھر بھی اور لے لو بار کہہ رہے تھے، ایک کتاب ہے بار ذکر کر رہے تھے، لیکن کیونکہ بارش کے بھی ایام تھے، اور کیونکہ رات کا بھی وقت تھا، اور میں اکیلا تھا، اور مجھے گھر لوٹنا تھا، تو تقریباً 10:30 پونے 11 بج گئے، لیکن یہ تھا کہ مولانا اکتا ہے نہیں، حالانکہ عشاء کی نماز کے بعد مولانا بیٹھے ہوئے ہیں، پھر بھی مولانا الحمدللہ یہ نہیں کہہ رہے ہیں
کہ جلے جائیں گے، ختم ہوگی، انشاءاللہ کل دے دیں گے. لیکن مولانا نے یہ نہیں کہا، بلکہ مولانا بار بار یہ کہہ رہے تھے اور کتاب لے لو، اور کتاب لے لو، آپ کو فائدہ ہو جائے گا. کاش میں اور کتابیں لے لیتا اور فائدہ ہوتا، لیکن وقت کے نزاکت کی وجہ سے، کیونکہ بارش کا ایام بھی تھے اور مجھے جانا بھی تھا، اس لیے میں نے مولانا سے معذرت بھی کی اور ہم وہیں سے فوراً چلے گئے. اور دوسری یہ کہ مولانا کی میں نے خاص امتیازی خصوصیت مولانا کی یہ دیکھی کہ مولانا عام اور خاص کی تمیز نہیں کرتے تھے. کہ مولانا سے کبھی کبھی ہمیں ملاقات کے لیے جانا ہو تو کہ انتظار کی ضرورت نہیں پڑتی تھی. مولانا کس کے خاص کے ساتھ ہو، عام کے ساتھ ہو، فوراً اگر ان کے سامنے چلے جائیں یا کہیں ان کی نظر پڑ جائے، فوراً وہیں سے مولانا جواب دے دیتے کہ میں آپ کو دیکھا ہوں اور آپ کو یہاں پہ رہیے مطلب. اور دوسری جگہ کہ کبھی کبھی مولانا کے پاس ہم کبھی مسجد وغیرہ میں جاتے تھے، مسجد میں ملاقاتیں ہوتی تھیں، تو سنت فرائض کے بعد مولانا ایک جگہ سے دوسری جگہ جب منتقل ہوتے تھے تو اچانک نظر وغیرہ پڑتی، اگر سامنے ہوتے تو فوراً سلام وغیرہ کر کے فوراً جواب دیتے تھے کہ خیریت پوچھتے. اگر کہیں دور ہوتے تو مولانا تقریباً اشارے سے ہمیں جواب دیتے کہ میں آپ کو دیکھا ہوں اور آپ کو کیا کرنا ہے، ہم سے ملاقات کر کے ہی جانا ہے. نماز کے بعد فوراً بعد ملاقات ہوتی، ملاقات ہونے کے بعد اب مولانا پہلے تو اپنے وقت گھر پہ ہی بلاتے اور ایسا ہوتا کہ بعض دفعہ لے کر ہی چلتے مولانا اپنے ساتھ، اور پھر گھر پہ بیٹھ کر نئی نئی تصانیف کا ذکر کرتے اور مشغولیات پوچھتے اور اچھے کام کی طرف ابھارتے. یہ مولانا کی امتیازی خصوصیت تھی. اور دوسرے ہے کہ میں جیسے کہ مولانا جمعے کے خطبے مولانا تعزیت میں مولانا نے بتایا کہ وہ بڑے چھوٹے کے اندر تمیز نہیں کرتے تھے. الحمدللہ جو ملا، یعنی کبھی کبھی کہیں جانا ہو، کہیں آنا ہو تو مولانا جو گاڑی ملی یا جس کی بھی ملی، چھوٹا ملے بڑا ملے، آپ اس کی گاڑی پر سوار ہو کر فوراً چلے جاتے تھے. یہ بھی مولانا کی امتیازی خصوصیت ہے. نہ مولانا عام دیکھتے تھے نہ خاص دیکھتے تھے، بس آپ چھوٹا ہو بڑا ہو آپ اس کی گاڑی میں فوراً چلے جاتے تھے. یہ اللہ کا فضل ہے. بس ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، اللہ کی طرف سے جس کو چاہے عطا ہوتا ہے. تو میں اللہ رب العزت کا احسان و کرم سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس ناچیز کو ان سے مستفیض ہونے کا موقع دیا، اور یہ بڑی اللہ کی طرف سے ایک بڑا عنایت ہے مجھ پر. دوسری چیز میں نے مولانا کے اندر دیکھی، مولانا سے جب بھی ملاقات ہوتی میری، جب بھی مولانا سے ملاقات ہوتی تو مجھے ایک چیز پر ابھرتے کہ آپ کو اگر قوم میں کچھ ابھرنا ہے یا قوم میں کچھ کرنا ہے تو آپ نوجوانوں کے ساتھ ہو جائیے، نوجوانوں میں کام کیجیے. نوجوانوں کے اندر آپ کام کریں گے، نوجوانوں کے اندر آپ جڑ رہیں گے تو آپ انشاءاللہ آپ کی ترقی ہو جائے گی اور اب آگے بڑھیں گے. مولانا بار بار ہم سے کہا کرتے تھے کہ آپ نوجوانوں میں کام کیجیے، نوجوانوں کے اندر جڑے ملی رہیے. اس لیے مولانا ہر وقت مولانا کا پلان ہی تھا، مولانا کا مقصد یہی تھا کہ آپ نوجوانوں میں کام کریں. مولانا ہر بار کہتے ہیں کہ آپ تجہیز اور تکفین کیوں کہتے تھے مولانا؟ غسل کے فرائض بچوں کو سکھاؤ، سب کو نوجوانوں میں کس طرح میت کو کفن دیا جاتا ہے، کس طرح میت کو نہلایا جاتا ہے، دفن کس طرح کیا جاتا ہے. کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم سے فرمایا کہ موت یعنی لذتوں کو توڑنے والی چیز، یعنی جو لذتیں وغیرہ ہیں اس کو توڑنے والی چیز کو یاد کیا کرو. صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا کہ وہ کیا چیز ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موت، یعنی موت کو زیادہ یاد کرنے سے کیا ہو جاتی ہے؟ لذتیں ٹوٹ جاتی ہیں. گویا کہ ان کا مشن ہی یہی تھا کہ نوجوانوں کے اندر غسل، تجہیز و تکفین اس لیے کیا جائے تاکہ ان کے اندر موت کو یاد ہو جائے، یعنی موت کی یاد ہو جائے. کیونکہ ایک آدمی اگر غسل کرے، کسی کے میت کے کفن دفن کی تیاری کرے گا یا ان کے لیے کچھ کرے گا تو گویا کہ وہ اپنے آپ کو اس میں تصور پائے گا. گویا کہ مولانا کا مشن ہی یہی تھا کہ آپ کوئی بھی ہو کیا کرے، وہ اس کے اندر کام کریں تو جس کے ذریعے اس کے آخرت بھی اچھی ہو جائے گی، اس کی نماز، اس کے روزے زکوٰۃ وغیرہ اچھے ہو جائیں گے. یہ مولانا کی امتیازی خصوصیت تھی. اور اللہ کا احسان و کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں آخری وقت میں بھی اللہ کے فضل سے انہیں کیا ہو گیا، ان کا جو رپورٹ تھا وہ نگیٹو آیا. یہ اللہ کا سب سے بڑا احسان و کرم ہے. کیونکہ جو بندہ اپنی پوری زندگی تدریس وغیرہ میں یہی وغیرہ سکھا رہا ہو، فقہ میں بھی اکثر چیزیں مولانا دیکھتے تھے کہ ہر سال بچوں کو اکثر تو اسی کی طرف اکساتے تھے، تو کیا اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو محروم رکھے گا؟ ہرگز نہیں. یہ اللہ کی طرف سے لطف و عنایت تھی مولانا پر. بس ہمارے حق میں یہ ہے کہ ہم مولانا کے حق میں بس دعا کرتے رہیں گے اور بس ان کے جو نقش قدم تھے، جو انہوں نے مولانا نے بتایا ہمیں، اس کے نقش قدم کے مطابق چلیں گے. بس اللہ سے دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کی بال بال مغفرت فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے اور ان کے جتنے بھی لوائقین ہیں ان کو صبر جمیل عطا فرمائے. آمین. اور دوسری بات یہ ہے کہ میں ان شاگردوں سے یا ان سے کہوں گا کہ آپ ہو سکتا ہے کہ علم کا بہار پائیں گے، ہو سکتا ہے بڑے بڑے عالم دین کو پائیں گے، لیکن پھر بھی آپ ایک چیز سے محروم رہیں گے، وہ ہے مولانا کی ذات.
مولانا کی ذات سے آپ محروم رہیں گے۔ بس میری ایک دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی جو خلا ہے وہ جلد از جلد پورا فرمائے اور ان کا نعم المدل جلد از جلد عطا کریں، آمین۔ آخر میں اہل منقب کا بھی ممنون و مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھ ناچیز کو ان کے حق میں کچھ کہنے کا موقع دیا اور اپنی معافی ضمیر کو آپ کے سامنے ادا کرنے کا موقع دیا۔ اللہ سے دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی ادارے کو بھی قبول فرمائے، آپ سے بھی دین کا کام لے، اور ساتھ ساتھ میں مولانا تعظیم صاحب کا بھی شکر مذکور ہوں کہ انہوں نے بھی ہمیں موقع دیا۔ اللہ کرے آپ کو بھی اللہ ہر دینی خدمات میں قبول فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔